حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نئے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی سے معیار لیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی دوسروں کی تعریف کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ جھوٹا اور بدنصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والا مورخ جو ہمارے جانے کے بعد آئے گا ان کا ذکر ضرور کرے گا، اس تذکرے میں ہمارا ذکر بھی ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بیان کرنے والا انسان جھوٹا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ روح کی پاکیزگی جسم کو اور بھی متقی کر دیتی ہے اور زبان و بدن کی لذت پسندی روح کو تباہ کر دیتی ہے، ذلت کے گھر میں پناہ دیتی ہے۔ عورت پہلی ہی ملاقات میں زندگی کے نصف پردے اٹھا دیتی ہے۔ وہ نہ ظرف دیکھتی ہے نہ اہلیت، اور اس جذباتی اجلت میں وہ ایسی خوشیوں پر ہاتھ ڈالتی ہے جن کی ملکیت غموں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب خورگی کا۔ چھوٹے آدمی عموماً چھوٹے نہیں ہوتے، انہیں چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، اور علم کی کمی کے باعث خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس احساس کمتری میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ انسانی نفس کی گمراہیاں جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ گناہ چہرے سے بول اٹھتا ہے اور خواہش آنکھوں میں جھلک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں انتصاب کے لیے نہیں، حجاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ بیت اللہ میں عقیدہ حاضر ہوتا ہے اور جبینیں جھکتی ہیں۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر محنت کرو تو شریف ہو، ورنہ ذلیل ہو۔ جو آدمی بڑا اور کامیاب بنتا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب بناتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردے کی مانند ہیں، اور کئی ایسی قبروں میں مردے ہیں جو زندہ ہیں۔ مثالی انسان وہ ہوتا ہے جو ممنوع احسان ہونے کا عادی نہ ہو، بلکہ دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہو۔ آدمی اس وقت تک باعافیت رہ سکتا ہے جب تک اس کے ہمسائے کی مرضی ہو۔ ترجیح نفس اور ایثار، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔ ذہانت و فطانت طبقہ امراء میں نہیں بلکہ جھونپڑیوں میں بود و باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہوتی ہے۔ نیک عورت مرد کے لیے سب سے آخری مترکبہ ہے۔ شادی کا مطلب ایک دوسرے کے بدن پر حکومت کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ جب تک تجھ سے کوئی مشورہ نہ مانگے اس وقت تک تم کوئی مشورہ نہ دو۔ کتابیں گھروں کی طرح ہوتی ہیں،
ان کے اندر رہنا سیکھیں۔ جو بندہ ہر وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن اطاعت میں توقع سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے۔ ہم نیچے گریں گے تو تم بلند لگو گے، تو کیوں نہ ہم کھڑے رہیں۔ سچے کی عزت نہ کرنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ کبھی کبھی حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، اور سینے میں اونگتے ہوئے درد کو اور ہرا کر دیتے ہیں۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ ادنا سے ادنا انسانوں میں ایک چوہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہوا ہے، اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے، تمہیں کئی ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جنہیں تم پہلے نہیں جانتے۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار فضول ہے، کیونکہ نتیجہ بھی خراب آئے گا۔ جس آدمی کے آنے سے خوشی نہیں اس کے جانے کا غم کرنا فضول ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف جتنا عروج حاصل کرتا ہے اتنا ہی مسلمانوں کی خدمت کے لیے پھیلتا ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانہ بن جائیں گی۔ جھوٹ بولنے سے گونگا بن جانا 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ سچائی کامیابی کی کنجی، جھوٹ اور رسوائی شرمندگی کا باعث ہے۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے اوقات اور انفاذ دونوں کی نگہبانی کرو۔ جو دم گزرے مفید بات میں گزرے، اور کوئی سانس ابس حالت میں نہ لیا جائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، رزق میں تنگی اور برے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا باعثو یا نورو عصر کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیا کرو، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جائے گا۔ جو بندہ کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مزہ بنا لے اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کرو۔